ہمارے گھروں کے اندر اکثر عورتیں صرف نماز کی صورت میں سر میں پلو ڈالتی ہیں، اس کے علاوہ کبھی سر میں پلو نہیں۔ الٹا سوال کرتی ہیں عورتیں، کھانا پکاتے وقت بھی ڈالنا کیا حضرت؟ کپڑے دھوتے وقت بھی ڈالنا کیا حضرت؟ آپ اسی وقت یا بعد میں جس مولانا سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں اور بے تکلف ہے ان سے پوچھ لینا مزمل نے جو کہا وہ سچ کہا کہ غلط کہا۔ اگر غلط کہا تو پھر کبھی گوکاک آنے نہ دینا، لعنت بھیجو۔ اگر سچ کہتا ہوں خدا را اپنا لو۔ آ کر کہنے لگے حضرت عجیب حال ہے کیا بھائی، میری بچی کو پڑھنے کے لیے فلاں گاؤں کو بھیجا حضرت، پڑھی کیا؟ پڑھی حضرت۔ پھر رو رہی گئی کیوں؟ وہ اس کے آشنیوں کے ساتھ مل کر پتہ نہیں حضرت میری کیسا بیٹی بگڑ گئی، میری بیٹی کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی ہے۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ دوستوں آج 24 تاریخ ہے ستمبر کا مہینہ 2022 ہے۔ تو آج ہم صبح کے وقت 7 بجے مولانا پی ایم مزمل صاحب جو بنگلور سے تشریف لا رہے ہیں ان کو لانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حافظ جلیل صاحب ہیں اور فاروق بھائی ہے اور ہمارے عظیم بھائی، تو ہمارے ساتھ بنے رہیں، ان سے ملاقات بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیں ہمارے چینل کو، جو ہمارے چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آگے ان سے ملاقات کا منظر انشاءاللہ ڈالیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ مولانا کا بیان مستورات میں جو ہوا ہے وہ رہے گا، آپ ضرور سنیں، اور جو ہمارے چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اب ہم جاتے جاتے کوٹ سرکل ہے، یہاں پر چائے پینے کے لیے رکے، تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو اے پی جی فاؤنڈیشن کی جانب سے جو حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا یہاں پر بینر بھی لگا ہے، دیکھ سکتے ہیں یہ ہے۔ ابھی یہاں سے چائے پی کر ہم نکلیں گے۔ ابھی ہم آپ کو مولانا کو دکھلائیں گے، مولانا سے ملاقات کرائیں گے۔ مولانا دیکھ سکتے ہیں وہاں پر رکے ہیں، ایک دم سمپل سادہ، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پہچان نہیں لگیں گے کہ اکیلے رکے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کیا، نہیں کسی کو، اگر وہ فون کیے ہوتے تو بہت سارے لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں۔ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مولانا پی ایم مزمل صاحب، جلدی جلدی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مولانا، پر دیکھ سکتے ہیں مولانا اکیلے رکے تھے، کسی کو بتائے نہیں، اگر چاہتے تو بہت سارے لوگ یہاں پر جمع ہو سکتے تھے، مولانا شہرت نہیں چاہتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی مولانا کے ساتھ ہمارا سفر ہے، انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے، ان کی باتیں بھی سناتے رہیں گے۔ گوا جاتی ہے شاید یہ گاڑی گوا یا نہیں پونا۔ ہاں پونا۔
بھائیوں اب ہم پہنچ چکے ہیں ارشاد بھائی جو APJ فاؤنڈیشن کے سب سے پہلے 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنیں خاص سنیں. دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ کر ابھی ناشتہ کر کے ہمارے ساتھ بنیں گے، کیونکہ آج کی یہ جو مجلس ہے اس وقت خاص عورتوں کے لیے منعقد ہوئی ہے. مقرر کو مسجد میں بٹھایا گیا اور کچھ حضرات سامنے بیٹھے ہیں. اس کی 2 وجہیں. ایک وجہ سامنے اگر کوئی نہ بیٹھا تو بات کرنے والے کو بات میں مزہ نہیں آتا. بات کرنے کے لیے سامنے کسی کا ہونا ضروری ہے. سامنے اگر کوئی نہ ہو اور آدمی بات کرتا تو ایک زمانے میں اسے پاگل اور دیوانہ کہتے یا نہیں تو شیطان اور جن پکڑو کہتے. بات سمجھ میں. اور آج کے زمانے میں سامنے اگر کوئی نہ ہو، اکیلے بات کرتا ہے یا بات کرتی ہے تو اسے شیطان پکڑو یا جن پکڑو یا پاگل دیوانہ نہیں کہتے، موبائل پکڑو بولتے. کیا بولتے؟ موبائل پکڑو. اور موبائل بھی چلتے چلتے اب لوگوں کو بلوٹوتھ تک پہنچایا ہے. کم سے کم یہ سیٹ تھا، ایسے بات کرتے تو ادھر ادھر سے دیکھنے والوں کو سمجھ میں آ جاتا کہ ہاتھ میں سیٹ ہے، بات کر رہا ہے. اب یہ سیٹ بھی چلا گیا، جیب میں رہتا ہے. وہ عورتیں جو کان میں بالی ڈالتی ہے، جسے ہمارے ہاں بالی بھی کہتے ہیں اور ٹکی بھی کہتے ہیں، یہاں بھی بولتے اسے کان میں جو بالیاں ڈالتے ہیں. ویسے کان میں ایک چھوٹی سی بالی ہوتی ہے، ٹکی ہوتی ہے، اسے کان کے اندر ٹھوس لیتے ہیں. اب فون بجتا ہے تو یہاں سے ریسیو کرتے ہیں، بات کر رہا ہے. ہاں اچھا آتا ہوں جاتا ہوں، کھا لیے کہیں تمہیں نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا. کتنا پاگل پن ہے. بات کرنے کے لیے 2 آدمی کا ہونا ضروری ہے، سامنے والا ادھر والا، حاضر ہو یا غائب، تبھی بات کرنے میں مزہ آتا ہے. یہاں جو آپ حضرات بیٹھے ہیں، مقرر کو بات کرنے میں مزہ آ جائے، اس کا ذہن کھلے، اس لیے بیٹھے ہیں آپ لوگ. اور دوسرا آپ لوگوں کو یہاں بٹھانے کی وجہ کیا کہ عورتوں کے بارے میں بولنا ہے، ہمت کی ضرورت ہے. میری ہمت کے لیے تم نہ بٹھائیں. خاص طور پر میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ حضرات سنیں. تمہارا سننا اور تمہارا عمل کرنا اس وقت مردوں کے سننے اور مردوں کے عمل کرنے سے زیادہ ضروری ہے. تم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو. باوجود یہ کہ تم کمزور ہو طبیعت میں، تم ناقص ہو عقل میں، دین میں بہت ساری رخصتیں تمہیں ہیں. 3 چیزیں ہیں عورت کی جو مرد کو نہیں. ایک عورت کی طبیعت بہت کمزور ہوتی ہے، مرد کی طبیعت میں طاقت ہوتی ہے.
ایک حدیث ہے فضائل کے باب میں، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ ہمارے خزانے دیکھ کر آؤ۔ آپ بھی سنو غور سے، اے جبرائیل جاؤ جا کر ہمارے خزانے دیکھ کر آؤ۔ پورے خزانے تو جبرائیل دیکھ نہیں سکتے، اللہ کیا کیا بنائے ہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی جانتا نہیں۔ اللہ کی اربوں کربوں کروڑوں خربوں مخلوقات ہیں۔ آج بھی دنیا تحقیق کے میدان میں لگی ہوئی ہے، روزانہ نئی کوئی بات پیش کرتی ہے، نئی کوئی چیز پیش کرتی ہے۔ اللہ کے کتنے خزانے ہیں، اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی جانتا نہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ارے آ رہی ہے؟ موبائل کا ٹینشن ہے آپ کو؟ کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ، عرش کے نیچے ہمارے خزانے ہیں، تمہاری طاقت جتنی ہے اتنی دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، جا کر اللہ کے خزانے دیکھ کر آئے۔ ماں اور بہنیں سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، بہت سادے سیدھے انداز سے آپ سے بات کر رہا ہوں میں۔ کی تو عورتوں کے بیچ میں بات کرنا بہت بڑی کرامت۔ ہمیں یہاں بات کرتے رہتے، انہیں وہاں بات کرتے رہتی، ہمارا بیان یہاں چلتا، اس کا بیان وہاں چلتا۔ ہر جلسے میں بولتا ہوں میں، مردوں کی کرامت ہوا میں اڑنا، پانی میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنا، چاقو چلا کے چبانا، چلتے چلتے گر جانا، یہ مردوں کی کرامت۔ عورتوں کی کرامت کیا؟ 10 منٹ کوسیتی ہوئی عورت خاموش بیٹھ گئی تو سمجھ جاؤ کہ انہیں اللہ کی نیک بندی ہے۔ اس کا خاموش رہنا خود ایک بہت بڑی کرامت، اور انہیں خاموش رکھتی نہیں۔ میں عام طور پر کہتا ہوں مولانا، اللہ تعالیٰ اگر گن کر جملے دیتا کہ تو دنیا میں اتنے جملے بات کر سکتی، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ جملے اگر اللہ تعالیٰ دیتا تو دنیا میں اتنا بات کر سکتی، جب چاہے تو بات کر کو اپنا اکاؤنٹ پورا کر سکتی ہے۔ اگر ایسا اللہ تعالیٰ گن کو جملے عورتوں کو دیتا، اگر اس کی عمر 80 سال ہے بولے تو 20-25 سال میں پورا اکاؤنٹ ختم ہو جاتا۔ کبھی علماء آپ کے سامنے خاموشی کے فضائل پر بات کریں گے، توجہ کے ساتھ سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، دین کی بات کو توجہ سے سننا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جب تک توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو عمل کیا خاک کریں گے؟ عمل کرنے کے لیے بات کو سمجھنا ضروری ہے، بات سمجھنے کے لیے بات کو سننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ، جا کر عرش کے خزانے دیکھ کر آؤ۔ شروع سے میں جہاں سے بات شروع کیا اسے ذہن میں رکھو، عورتیں نازک ہیں، یہاں سے بات شروع کیا۔
جبرائیل گئے اور اللہ کے خزانے دیکھ کر آئے، با ادب کھڑے ہو گئے، اللہ کا دربار ہے، ہم کہاں، فرشتے جنہوں نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا وہ بھی اللہ کے دربار میں ایسے کھڑتے تھے جیسے کوئی بڑا مجرم کھڑا ہے۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جب تک نماز میں تمہارے اندر یہ خوف پیدا نہیں ہوگا تمہاری نماز تم کو نہیں بدلے گی۔ اللہ کے دربار میں فرشتے آج بھی اب بھی اپنا کام پورا کر کے فارغ ہو کر اپنے کام سے اللہ کے دربار میں باحجاب جاتے ہیں، ڈائریکٹ تو نہیں جاتے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی حاضری صرف میرے نبی کو نصیب ہوئی ہے۔ کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے اللہ کے دربار میں حاضری کا شرف اگر کسی کو ملا تو اس پوری کائنات و تاریخ میں صرف میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ان کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ نہ کوئی فرشتہ اللہ کے دربار میں بغیر حجاب کے حاضر ہوا، نہ کوئی نبی اللہ کے دربار میں بغیر حجاب کے حاضر ہوا، صرف یہ سعادت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل۔ فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ فرشتے کون؟ گوکاک میں ہی فرشتے؟ ارے بولو رے بابا، ہیں؟ نہیں، ہر جگہ فرشتے رہتے ہیں، ہمارے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں فرشتے، گھر میں فرشتے، مسلمان جہاں ہے وہاں فرشتے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرشتے وہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی فرشتے ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں فرشتے، صبح شام آتے جاتے رہتے ہیں فرشتے، ہم کو نظر نہیں آتے۔ ابھی ہمارا ایمان اتنا پکا نہیں ہوا ہے، ایمان پکا کر کے دیکھو فرشتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ صبح کو آنے کے فرشتے حدیث میں تذکرہ ہے، شام کو فرشتے آتے ہیں حدیث میں تذکرہ ہے، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے آ جاتے ہیں حدیث میں تذکرہ ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جہاں دینی مجلسیں ہوتے ہیں وہاں فرشتے ہوتے ہیں۔ اب یہ مسجد میں 100-150 مرد حضرات بیٹھے ہیں، چونکہ عورتوں کا مجمع ہے، بقیہ تمام مسجد ہم کو خالی نظر آتی ہے۔ میرے رب کی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد کا کوئی لمحہ فرشتوں سے خالی نہیں رہتا۔ یہ نبی کے امتی ہونے کا اعزاز ہے کہ ہم آتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں رہتے تو ہماری جگہ پر فرشتے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ گھروں میں فرشتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں فرشتے، لیکن کچھ کام گھروں میں ایسے ہوتے ہیں جس سے فرشتے نہیں آتے۔ جب فرشتے نہیں آتے تو شیطان آ جاتے ہیں، شیطان آتا ہے، فرشتے نہیں رہتے تو گھروں کی برکت غارت ہو جاتی ہے۔ کون سے کام، 1-2-3 سن لیں، لگے ہاتھ اس بات کو لے کر چلنے سے پہلے عرض کر دوں، کون سے ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فرشتے ہمارے گھر میں نہیں آتے؟ سب سے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے۔ سنے نہیں سنے؟ گوکاک کے حضرات علماء بیان کیے نہیں کیے؟ ہر بچہ، جوان، عاقل، بالغ، مرد، عورتیں سب اس بات کو جانتی ہے جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب گوکاک کے مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، ہمارے گھر میں کتا نہیں ہے۔
لیکن میرے دوستو یہ ذرا بچوں کو بھیج دیجیے پلیز۔ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب گوکا کے مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر میں کتا نہیں ہے، بولتے نہیں بولتے؟ ہے کیا گوکا کے کسی گھر کے اندر کتا؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، ہے نہیں ہے کہتی بھی بولو، ہے کیا کتا؟ آپ کے گھر میں ہے، 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 نہیں ہے کتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمارے گھروں میں موبائل ہے، موبائل سے فرشتے نہیں جاتے، موبائل اچھی چیز ہے ایک طرفہ، لیکن ہمارے گھروں میں موبائل میں کچھ گیمز کھیلتے ہیں نا، کتے بلی کے گیم کھیلتے ہیں۔ فرشتوں کو جس ذات سے تکلیف ہوتی ہے اس ذات کی تصویر سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کارٹون بچے کھیلتے ہیں، ہم کھیلنے کے لیے دیتے ہیں بچوں کو۔ صحیح حدیث کے اندر ہے، دو چیزیں ہو تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، ایک کتا ہو تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، دوسرا تصویر ہو تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ موبائل اور یہ ٹی ویاں آ کر ہر قسم کے جانوروں کی تصویریں ہمارے گھروں کے اندر۔ جن چیزوں سے خدا ناراض ہوتا ہے وہ تصویریں ہمارے گھروں کے اندر آن ہوتی ہیں۔ فرشتے نہیں آتے، ایک کتا ہو فرشتے نہیں آتے، دوسرا تصویر ہو گھر کے اندر تو فرشتے نہیں آتے۔ یہ بڑا مسئلہ بن گیا تصویر کا، کون بچائے گا امت کو اور امت کیسے بچے گی تصویر سے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خاص آدمی بھی مبتلا ہے، عام آدمی بھی مبتلا ہے۔ خدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تصویر کی حقیقت کو امت کے سامنے پیش کر دے۔ میں ان دو باتوں پر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تیسرا وہ گھر جس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہن کان کھول کر سن لے، جس گھر کی عورت کا سر کھلا رہتا ہے، سر میں اوڑھنی نہیں اور پلو نہیں ہے، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے آتے نہیں۔ کتنا چھوٹا عمل ہے۔ آپ غور کر کر دیکھیں، ہمارے گھر اور ہمارے گھر کی عورتیں سوتے وقت سر میں پلو نہیں، اس کا حکم استثناء الگ۔ عام اوقات میں جاگنے کی حالت میں جس گھر کی عورت کا سر کھلا رہتا ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہمارے گھروں کے اندر اکثر عورتیں صرف نماز کی صورت میں سر میں پلو ڈالتی ہیں، اس کے علاوہ کبھی سر میں پلو نہیں۔ الٹا سوال کرتی ہیں عورتیں، کھانا پکاتے وقت بھی ڈالنا کیا حضرت؟ کپڑے دھوتے وقت بھی ڈالنا کیا حضرت؟ گھر میں جھاڑو دیتے وقت بھی ڈالنا کیا حضرت؟ ہر وقت میری آپا میری بہن سر میں پلو ہونا چاہیے۔ تیرے جسم کے دوسرے حصے جیسے چھپانا تیرے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے تیرے سر کا حصہ بھی چھپانا تیرے لیے برابر ضروری ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف نظر نہ ڈال۔ آج دنیا تیری عزت کی دشمن ہے، آج دنیا تیرے پردے کی دشمن ہے، آج دنیا تیرے حجاب کی دشمن ہے، آج دنیا تیرے نقاب کی دشمن ہے۔ تجھے دنیا کیا کہتی ہے یہ نہیں دیکھنا، اللہ کیا کہتا ہے یہ دیکھ، محمد کیا کہتا ہے یہ دیکھ، قرآن کیا کہتا ہے یہ دیکھ۔
حدیث کیا کہتی ہے یہ دیکھ، اسلامی قانون اور شریعت کیا کہتی ہے یہ دیکھ۔ دنیا کے قوانین ہماری شریعت نہیں۔ یہ مسئلہ اکثر عورتوں کو نہیں معلوم، اس کے اپنے جسم کے دوسرے حصے جیسے چھپاتی ہے اور چھپانا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے سر بھی سطر میں داخل ہے۔ سطر کسے بولتے؟ چھپانے والے پارٹس کو سطر کہتے ہیں۔ گوکاک کی عورتیں اردو سمجھتی ہیں؟ اچھا، ارے بولو بھائی، سمجھتی؟ میری اردو تو سمجھ کو رونا، بالکل سادی سیدھی موٹی تازی اردو میری۔ سطر بولتے وہ حصے کو جس کو چھپانا ضروری ہے۔ عورت عام حالات میں دونوں ہاتھ گھر کے اندر، دونوں پیر، سر کا یہ حصہ کھلا رکھ سکتی ہے، بس گھر کے اندر۔ گھر سے اگر باہر جاتی ہے تو یہ دونوں ہاتھ بھی چھپا دینا، دونوں پیر بھی چھپا دینا، چہرہ بھی چھپا دینا۔ یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے، یہی اللہ کا فرمان ہے، یہی نبی کا فرمان ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی مصالحت نہیں، کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں۔ آج کل بمڑی اٹھی ہے کرناٹک کے اندر اور ساری دنیا میں اور ہندوستان میں بھی اٹھی ہے، ہماری بچیاں حجاب کے ساتھ اسکول کو نہیں جا سکتی، اور ہمارے شریعت کا کیا قانون صحیح ہے غلط ہے، کیا قانون ہونا کیا قانون نہیں ہونا، آج دوسری قوم کے لوگ فیصلہ کر رہے ہیں۔ میرے گھر کا قصہ مجھے معلوم، آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ کے گھر کا قصہ آپ کو معلوم، مجھے کیا معلوم ہے؟ آپ کے دھرم کے قانون آپ کو معلوم ہے، میرے دھرم کے قانون مجھے معلوم ہے۔ میرے دھرم کا قانون آپ پاس کریں گے، آپ کے دھرم کا قانون میں پاس کروں گا، تو پھر ملک اجڑ کر برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا ملک۔ میری مائیں اور بہنیں، ادھر سے ادھر سے آنے والی آوازوں پر ہرگز کان نہ ڈالو، توجہ نہ کرو۔ یہ چہرہ چھپانے کا باہر نکلتے وقت فیصلہ اب کا نہیں، میرے آقا کے دور کا فیصلہ ہے۔ یہ تمہارے شرم اور حیا کے مسائل اس وقت طے ہو گئے جب نماز کے مسائل طے ہوئے، تمہارے عزت اور آبرو کے مسائل اس وقت طے ہو گئے جب روزہ زکوٰۃ کے مسائل طے ہو گئے۔ پیغمبر کا دور تھا، شریعت اتر رہی تھی، قرآن اتر رہا تھا، ایسے وقت میں تمہاری عزت اور آبرو، کیا پردہ، کیا حجاب، کیا نقاب، سب مسائل پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا۔ چونکہ یہ آج اس کی بات باہر تک جاتی ہے، بڑے حضرات توجہ فرمائیں، آج عدالتوں میں حجاب کے بارے میں لائرز بحث کر رہے ہیں۔ میں نے بنگلور میں کہا حجاب کا مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ قرآن کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ کورٹ ہی میں فیصلہ ہو جائے، لیکن بحث لائر نہیں کرے گا، مدرسے کا عالم کرے گا۔ ہمیں پیش کرو عدالت میں، جج کے سامنے ہمیں پیش کرو، ہم پڑھیں گے قرآن، ہم ترجمہ کریں گے قرآن کا، ہم تفسیر بیان کریں گے، مسئلہ کیسے نکلتا ہے اور مسئلہ کیسے نکلا اور کیا حکم ہے اس کا، لائر کیا بیان کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے اپنے دین کا ہے، ہماری اپنی شریعت کا ہے، ہمارے اپنے قرآن کا ہے۔
ہم کو سپریم کورٹ کے جج کے سامنے پیش کرو، علماء کو پیش کرو، مولانا ارشد مدنی کو پیش کرو، مولانا سجاد کو پیش کرو، مولانا محمود مدنی کو پیش کرو، صف اول کے علماء مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو پیش کرو۔ جب یہ بحث کریں گے نا، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ وہی ہوگا جو 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ نے دیا۔ پردے پہ بات آ رہی ہے، توجہ سے سننا، سلسلے کو جاری رکھوں گا تو وقت ناکافی ہے، بہت کم وقت میں میری ماں اور بہنوں کے سامنے بحیثیت متن کے کچھ باتیں بیان کرنا ہے۔ آج ساری دنیا کا ماحول خراب ہوا ہے، تمہاری وجہ سے خراب ہوا ہے۔ تمہارا پردہ اگر حضرت فاطمہ و عائشہ کے پردے کے مطابق ہوتا، رابعہ بصریہ و عدویہ کے پردے کے مطابق ہوتا، رب کعبہ کی قسم تمہارے پردے کو خدا رب العزت قبول کر کے وہ مدد آسمان سے اتارتے جو ہمارے سے پہلوں کے لیے مدد آسمان سے اتری۔ تم گھر کے اندر بھی سر میں پلو ڈالو۔ آج کے جلسے کا یہ پہلا پیغام دیتا ہوں، یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ ایک دوسرے کو ڈانٹو۔ آج گھروں میں مائیں اپنی جوان بچیوں کو تربیت نہیں کرتی۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھروں کے 12 سال کی بچی، 10 سال کی بچی، 8 سال کی بچی اوڑھنی نہ اوڑھتی، گھر کا ہر بڑا اس بچی کو اتنا ڈانٹتا وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ 1-2 مرتبہ کے ڈانٹ کے بعد بغیر حجاب کے باہر آنے کی اس کے پاس جرت اور ہمت نہ ہوتی۔ آج ماں کے سامنے اس کی جوان بیٹی سر کھلا کیا سینے میں پلو تک ڈالے بغیر آتی ہے، گھر میں کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ سگی جوان بہن سگے جوان بھائی کے سامنے بے حجاب آتی ہے، 1-2 4 کپڑے پہنتی ہے۔ اگر میں صاف کہتا ہوں، میری بات کا برا نہ مانے، تم میری مائیں ہو، تم میری بہنیں ہو، میرا درد ہے، میرا علاج ہے، میرا انداز ہے، اور میرے بھائیوں مجھے معاف کر دیں کہ سر کا پلو اور چہرے کا حجاب اگر نہ رہے تو میں اس کے جسم پر کپڑے نہیں سمجھتا، دیوار کی پینٹ سمجھتا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ لباس اسے کہتے ہیں جس سے تمہارا پورا وجود چھپ جائے۔ لباس اسے کہتے ہیں جس سے تمہارا پورا وجود چھپ جائے۔ لباس پہن کر بھی تمہارا وجود اور تمہاری ذات نہ چھپتی ہو اور نظر برابر آتا ہے تو میں اسے کپڑے نہیں کہتا، پینٹ کہتا ہوں۔ جیسے دیوار پہ پینٹ مارتے ہیں، تمہارے جسم پر پینٹ مار دیا گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھروں کے اندر ٹوکو، بہو کے سر میں پلو نہ ہو، ساس ٹوکے، ساس کے سر میں پلو نہ ہو، بہو گزارش کرے، بیٹیوں کے سروں میں دوپٹے نہ ہو، ماں ٹوکے، باپ ٹوکے، اور بڑے بھائی اپنے بچی بہنوں کی ایسی تربیت کرے جیسے بیٹیوں کی تربیت کرتا۔ چاچا ٹوکے، دادا ٹوکے، نانا ٹوکے، نہیں آج کچھ بھی نہیں، بنداس جانور کتے بلی کی طرح آمنا سامنا ہوتا ہے، آتے ہو اور جاتے ہیں۔ مردوں کا ایمان مندروں کو دیکھ کر خراب نہیں ہوتا، تمہاری بے حیائی سے مردوں کا ایمان خراب ہوتا ہے۔ ایک زبردست جملہ ہے، ایک زبردست بات ہے یہ۔ مردوں کا، ہمارے قوم کے نوجوانوں کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایمان مندروں کو دیکھ کر خراب نہیں ہوتا، چرچوں کو دیکھ کر خراب نہیں ہوتا، گردواروں کو دیکھ کر خراب نہیں ہوتا۔ تمہاری بے حیائی سے ہمارے نوجوانوں کا ایمان اور ارادہ اور خیال برباد ہوتا ہے۔ سننے میں آتا ہے
میری آپا، میری بہن، میں آپ کو کہہ کر کیا کہوں، تم اچھی ہے اسی لیے تو بیان کو آئی ہے، اچھی نہ ہوتی تو بیان کو نہ آتی۔ میں علماء کرام سے اور پورے علاقے کے ذمہ داروں سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بھوکے بھیڑیے اور کتوں کی طرح باہر ہمارے قوم کی عزت لوٹنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری عزتوں کو بچانے کی ذمہ داری 3 جماعت پر آتی ہے۔ نوٹ کر لیں، نوٹ کر لیں، ہماری قوم کی عزت ہماری ٹوپیاں اور پگڑیاں نہیں، ہماری عزت ہماری ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو ہے۔ ان کی عزت سلامت تو ہماری ٹوپیاں سلامت، ان کی عزت سلامت تو ہمارے امام سلامت، ان کی عزت سلامت تو سینہ تان کر باہر جا سکتے ہیں، گردن اٹھا کر سر اٹھا کر جا سکتے ہیں۔ ہماری قوم کی ماں اور بہنوں کی عزت اور عصمت اور آبرو اور ان کے تحفظ کے لیے 3 جماعتوں کو محنت کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کی عدالت میں بچنے کا سوال ہی نہیں۔ وہ 3 جماعتیں بیان کرنے سے پہلے بولتا ہوں، رونا ہے ہمارا، جہاں جاؤ وہاں رونا۔ حضرت عورتوں کی بے حیائی بہت زیادہ ہوگی۔ حضرت رونے سے کیا ہوگا؟ رونے سے اگر کچھ ہوتا تو ہمارے گھر کے میتاں زندہ ہو جاتے۔ رونے سے کیا ہوگا مولانا؟ باپ کی میت پر بچے کیا کم روتے ہیں؟ اگر رونے سے کچھ ہوتا تو وہ میت زندہ ہو جاتی۔ شوہر کی میت پہ بیوی کیا کم روتی ہے؟ اگر رونے سے مسئلہ حل ہوتا تو شوہر اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ بیوی کی میت پہ شوہر روتا کیا؟ چپ کے روتا سا۔ باپ کی میت میں بچے کیا کم روتے ہیں؟ رونا ہے تو صرف ایک اللہ کے دربار میں رو، وہاں رونے سے کچھ بنے گا، دوسرے مسائل میں رونے سے کچھ بننے والا نہیں۔ شاید میری بات دوسرے ہضم کرے کہ نہ کرے، رونے سے حضرت کیا، حضرت کہاں دیکھے بے حیائی؟ ذرا شادیوں کی بے حیائی پر بات کرو، اسکولوں کی بے حیائی پر بات کرو، کالجوں کی بے حیائی پر بات کرو، گھروں کی بے حیائی پر بات کرو، ہماری قوم کی جوان بچیوں کے ناجائز، بعض بچیوں کے ناجائز تعلقات پر بیان کرو۔ بیان تو صرف 10% کی دوا ہے، 90% تو کچھ کام کرنا ہے۔ بیان سن کر اس کا دل بدلے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف، نبی کی محبت، اپنی موت کی یاد ہوتی ہے، وہ کچھ بدلنا چاہے وہ بنتا ہے۔ بیان سن کر تو اس کا دل بدلتا ہے جس کا دل زندہ ہو۔ بیان سن کر اس کا دل کیا بدلے گا؟ جس کا دل مردہ ہو چکا ہو۔ ایسا بھی نہیں کہتا کہ بیانوں سے کچھ نہیں، بیانوں کی ضرورت ہے۔ میں اس مسجد کے ذمہ داروں سے، لکڑ شاہ محلہ کے اور پورے گوکاک کے ان یوٹیوب چینلوں کے ذریعے سے جہاں جہاں آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک میں اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، ہر ہفتہ عورتوں کے زبردست اجتماع کا انتظام کرو۔ حالات بگڑتے جیسے جائیں گے، قانون ویسا زبردست لگاؤ۔ جلسے کے گیٹ کے پاس ایک چھوٹے اچھے شریف بچے کو یا ایک بوڑھے اور شریف کو بٹھا کر آنے والے گھر کی عورتوں کے گھروں کا نام نمبر نوٹ کرو اور محاسبہ کرو کہ ہماری اس محنت میں ہمارے محلے کے کتنے گھر ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی گھر 1 سے 2 مرتبہ نہیں آتا یا اس گھر کے افراد نہیں آتے، مسجد کے ذمہ دار کڑا سا کڑا قانون لگائے۔
دل اس کا بدلے گا جس کا دل زندہ ہو. اس کا دل کیا بدلے گا جس کا دل مردہ ہو گیا ہے. 3 قسم کے لوگوں کو اب عزت اور عصمت اور آبرو ہمارے ماں اور بہنوں کی عزتیں بچانے کے لیے ارشاد صاحب 3 قسم کی جماعتوں کو باہر آنا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا. پھر سے وہ جملہ دہراؤں، بھوکے، بھیڑیے اور کتوں سے بھی زیادہ ذلیل، نکمبے، رذیل قوم کی عزتوں کا انتظار باہر کر رہے ہیں. ایسی صورت میں اللہ اکبر کبیرہ، میں تو صاف کہتا ہوں جوان نہیں، 25-30 سال کی جوان نہیں، 70-80 سال کی بوڑھی بھی اپنا چہرہ چھپائے بغیر باہر نہ نکلے. 2 وجہ، یہ حکم حیا. توجہ سے سننا. کتنے بجے نماز یہاں پر؟ 5 کو اذان ہے، آدھا گھنٹہ ہی ہے. حکم حیا، حکم شرم، حکم حجاب، یہ تمیز کے ساتھ نہیں آیا کہ اس عمر میں پردہ ضروری ہے، اس عمر میں پردہ ضروری نہیں. ایسا نہیں ہے. نماز جیسے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک فرض ہے، حیا بھی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک فرض ہے. یہاں تک کہ عورتوں کی حیا کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ مر بھی جاتی ہے اس کا پردہ نہیں مرتا. وہ مر بھی جاتی ہے، مرنے کے بعد نماز معاف ہو گئی، اب نماز نہیں. دیکھتے نہیں جنازے مسجد کو آتے ہیں نماز کے وقت میں، عصر کے بعد جنازہ، مغرب کے بعد جنازہ، عشاء کے بعد جنازہ، ظہر کے بعد جنازہ. ہوتا نہیں ہوتا، جنازہ لا کر باہر رکھ دیتے ہیں. پورا جنازہ اٹھانے والے، ساتھ رہنے والے سب کے سب مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. جنازہ نماز پڑھتا ہے؟ اب مر گیا ہے، وہ اٹھتا بھی نہیں، نماز پڑھتا بھی نہیں. مرنے سے نماز کا حکم ختم، مرنے سے روزے کا حکم ختم، مرنے سے زکوٰۃ کا حکم ختم، مرنے سے حج کا حکم ختم. دوسرے اعمال سب موت تک ہے، موت پر ختم ہو جاتے ہیں. لیکن حجاب کا حکم موت تک نہیں، موت کے بعد بھی رہتا ہے. حجاب کا حکم موت تک نہیں، موت کے بعد بھی رہتا ہے. پردے کو کیا سمجھی میری آپا، میری بہن، تو پردے کو کیا سمجھی؟ تیری نماز کا دار و مدار تیری حیا پر ہے، تیری تلاوت کا ثواب کا دار و مدار تیری حیا پر ہے، تیری زکوٰۃ کی قبولیت کا دار و مدار تیری حیا پر ہے. حج جو گوکاک میں نہیں ہوتا، بیلگام، دھاڑواڑ، ہبلی، بنگلور، مہاراشٹر، کرناٹک، ہندوستان میں نہیں ہوتا. حج کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے. اتنا لمبا سفر خاص لباس کے ساتھ، خاص ارکان کے ساتھ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ کیا جانے والا عمل جس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. ایسا حج بھی قبول اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ تیرے اندر حیا نہ ہو. 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر ہر عبادت کا دار و مدار ہوتا ہے. آپ حضرات بھی سنیں، آپ حضرات بھی سنیں. 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر ہر عبادت کا دار و مدار. آپ اسی وقت یا بعد میں
جس مولانا سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں اور بے تکلف ہے ان سے پوچھ لینا مزمل نے جو کہا وہ سچ کہا کہ غلط کہا. اگر غلط کہا تو پھر کبھی گوکاک آنے نہ دینا, لعنت بھیجو. اگر سچ کہتا ہوں خدا را اپنا لو. 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر ہر عمل کا دار و مدار ہے, چاہے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تسبیح, داڑھی, ٹوپی, ذکر, درود, سلام, تلاوت, ہر نیک عمل, صدقہ, خیرات, ماں باپ کی خدمت, جو چاہے آپ اٹھا لو. ہر عمل کا دار و مدار کتنی چیزوں پر ہے؟ 3 چیزوں پر ہے. پہلی چیز ایمان, ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں. دوسری چیز حلال روزی, حلال روزی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں. تیسری چیز شرم اور حیا, بے شرموں کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے. بے شرموں کی کوئی عبادت خدا قبول نہیں کرتے. بے حیاؤں کی کوئی عبادت خدا قبول نہیں کرتے. تم کیا سمجھتی ہو میری مائیں اور بہنیں, تمہارے حجاب کو تم نے اتنا معمولی سمجھ لیا؟ پردے کا تعلق موت کے بعد تک ہوتا ہے, موت کے بعد بھی ہوتا ہے, بلکہ میرے مائیں اور میری بہنیں جنت میں بھی پردہ ہے. بہت ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں. بہت ساری چیزیں جو دنیا میں حرام ہوتی ہیں جنت میں حلال ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزوں کی پابندی جو دنیا میں ہے وہ پابندی جنت میں اٹھ جاتی ہے. ارے سو رہی کی سن رہی بابا؟ بہت ساری چیزیں جو دنیا میں حرام ہیں وہ جنت میں حلال. بہت ساری پابندیاں جو دنیا میں ہوتی ہیں جنت میں جانے کے بعد وہ پابندیاں ختم. پیسہ کا تو کیا حضرت, مردوں کے لیے شراب حرام, عورتوں کے لیے بھی, مرد عورت سب کے لیے کیا ہے؟ شراب حرام. گوکاک میں شراب ہے؟ رہی تو رکھو مرین دو, پیتے ہیں کیا؟ توبہ توبہ. ماڈرن دور ہے, عورتیں بھی پیتی ہیں. غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, مجھے غیروں کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. سگریٹ پیتی ہیں. چلو یہ 2 چیزاں تو آپ کو بڑا تعجب لگتے ہوں گے. کئی عورتیں پان پراگ کھاتی نہیں. مولوی صاحب کی پریشانی مجھے بتا رہی ہے, ان کو کیسا معلوم بول کو بول رہی ہوں میں. یہ لائن کہا ایکسپرٹ مولانا, پان پراگ کھاتے ہیں عورتیں, گھٹکا کھاتے ہیں, مانی چن کھاتے ہیں عورتیں. دنیا صاحب میرے پاس آئے بنگلور میں ایک صاحب, انہوں نے اپنی بچی کو, جوان بچی کو کسی ہاسٹل میں چھوڑا. بچے آگے دیکھو پھر دیکھو, یہ بچے ایک صاحب جاؤ, بس ایک صاحب, چھوٹے بچے بھی. ایک صاحب آئے میرے پاس, انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی بچی کو ایک شہر بھیجا, وہاں پر ہاسٹل میں رکھا. پی جی میں بچیاں رہتی تھی. پی جی بولے تو سمجھتے ہیں, یہاں پر جو خاص لڑکیاں رہنے کے جو ہوٹلس ہوتے ہیں اسے پی جی کہتے ہیں, وہاں پر رہتے تھے. خیر بچی پڑھی کی نہیں پڑھی کی, کیا کری کیا نہیں کری, اللہ اللہ اللہ. دنیا کی تعلیم دینے کے پیچھے ہمیں اتنے فکر مند ہیں, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کل آخرت کی نجات جو ہے وہ دنیاوی ڈگریوں پر لگی ہوئی ہے.
اللہ پوچھے گا ڈاکٹری کریا کہ نہیں کریا؟ بندہ کہے گا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں، پوچھ رہے ہیں تو بول رہا ہوں، میں MBBS نہیں، میں MD ہوں۔ اللہ فرمائیں گے جنت الفردوس تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دنیاوی تعلیم دلانے کی اتنی فکر کرو، میں نہیں کہتا، میں دنیاوی تعلیم کا خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مخالف نہیں، لیکن اسلامی دائرے میں آپ اپنے بچوں کو جس علم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں شوق سے کراؤ۔ آج ضرورت ہے ہمارے قوم میں ڈاکٹروں کی، نہیں ہے؟ آج ضرورت ہے ہمارے قوم میں زبردست لائروں کی۔ ایک مسلمان لائر کو اس کی تعلیم کے 2 حصے کرے، ایک وہ اپنا لا یونیورسٹی میں جا کر پڑھے گا، دوسرا قوانین کو، محمدن لا کو مدرسے میں آ کر پڑھے گا۔ یہ 2 چیزوں کا اجتماع ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی لائر ایسے لائر سے جیت سکے؟ لیکن دائرہ اسلام کا ہونا چاہیے، ماحول اسلام کا ہونا چاہیے، تربیت اسلام کی ہونی چاہیے، ورنہ تعلیم ملے کہ نہ ملے لیکن ایمان اور حیا اور شرم کو تو ضرور خطرہ ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، رونے لگے۔ میں نے پوچھا کیا حاجی صاحب کیا قصہ؟ بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں حضرت میں سمجھا کہ شاید اللہ نہ کرے کہ کوئی بڑی بیماری لاحق ہو گئی ہو۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی؟ حضرت کسے بھی بولنا نہیں حضرت۔ میں بولیا میں جا کو کسے بولوں؟ نہیں حضرت بیان میں بھی بولنا نہیں حضرت۔ میں بولا یہ نہیں ہوتا، تو بولا نہیں تو جاتا، بولیا تو بیان میں بولتوں۔ صاحب بولیا میں بیان میں بھی بولنا نہیں حضرت، میں بولیا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اتنی گارنٹی دیتا ہوں، نام لیتا نہیں تمہارا، یہ قسم کھاتا ہوں، نام لیتا نہیں، بیان میں بولنا ہی پڑے گا، ماحول بتانا پڑے گا، بیانات میں ماحول بتا کر شریعت قرآن اور حدیث بیان کریں گے، تب جا کر لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پیغمبر کے خطبات اٹھا کر دیکھو، بیانات اٹھا کر دیکھو، آقا نے اپنے بیانات میں، خطابات میں، باقاعدہ اپنی مجلسوں میں حالات کو بھی رکھا۔ ما بالا اقوام الناس، یہ کیا ہے؟ جو باہر گزرا اسے نبی نے اندر بیان کیا۔ ما بالا اقوام الناس، جو باہر گزرا اسے ابو بکر نے اندر بیان کیا۔ ما بالا اقوام الناس، جو باہر ہوا اسے حضرت عمر اور عثمان نے اندر بیان کیا ہے۔ نام نہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، دیگر حضرات عمرہ، نام نہیں لیا۔ میں نے کہا کہ آپ بولنا ہے نہیں بولنا ہے وہ آپ کی مرضی، یہ مجھے آپ شرط نہیں لگا سکتے۔ حضرت بیان میں بھی نہیں بولنا، اگر بات اچھی رہی تب بھی بیان میں بولوں گا نصیحت کے لیے، اگر بات خراب رہی تب بھی میں بیان میں بولوں گا عبرت کے لیے۔ نام لینا نہیں حضرت۔ میں بولا دیوانے گیوانے کیا جی؟ نذیر کی بیٹی ایسا کری کا کو بول کر بولے تو کیا پورا ہندوستان تم نہ جان رہے کیا؟ تمہیں یہ کت کیا نذیر ہی؟ کم سے کم ہندوستان میں 5 لاکھ مسلمانوں کے نام تو نذیر رہیں گے، چلو بھی 1 لاکھ مسلمانوں کے نام تو نذیر رہیں گے۔
تمہیں ایج بول کر کیا معلوم ہوتا؟ ویسے تو نام لیتا نہیں. روئے ہوں اللہ کے بندے، اپنی بچیوں پر کڑی نظر رکھو، ہاتھ جوڑتا ہوں. تمہاری بیٹیاں ہی نہیں، اسلام کی بیٹیاں ہیں وہ، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں وہ. ارے گاڑی پر تمہاری غفلت نہیں ہوتی، تمہاری کار پر تمہاری غفلت نہیں ہوتی. کار کی حفاظت کے لیے پارکنگ میں کیمرہ ڈال کر رکھے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کدھر کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی لکیر پڑ جائے، جاتے جاتے بچہ، چھوٹا بچہ نادان، یہ یجمان کی کار کو جاتے جیسا اس ہاتھ لگا لے کو جا رہا ہے گاڑی کا. رے کی رہو چپ کے جانے نہیں ہوتا، وہ ہاتھ لگانا کی تجھے بیچے تو بھی اس کا پینٹ آتا نہیں رہے. ارے چل رہا نہیں چل رہا صاحب، بولتے نہیں بولتے. چھوٹا بچہ نادان بچہ نادان. ہمارے بڑے میری باتوں پر توجہ دے. نادان بچہ 6 سال کا 7 سال کا صرف 5 لاکھ کی کار کو 10 لاکھ کی کار کو جاتے جاتے کیا بھی کریا نہیں، آئینہ توڑیا نہیں، میرر توڑیا نہیں، کھکریا نہیں، کیا بھی نہیں، جاتے جاتے اس ہاتھ گھچیٹ لے کر جاتا ہے. کار والا بھڑک جاتا ہے، گالی دیتا ہے، اس کی معصومیت پر حملہ کرتا ہے، اپنے انداز سے اسے ڈانٹتا ہے. جانے نہیں ہوتا، ہاتھا رکھلے کو جانے نہیں ہوتا تجھے. کس کا رہے تو اولاد دے. پھر اس کے اماں بابا کو گھچیٹتے، جنتے ہی رستے میں چھوڑ ڈالتے. ان کو سب سائیکل والوں کو کار کی قدر کیا معلوم ہے. تجھے کیا تیرا گھر بیچے تو بھی خان نہیں، پینٹ آتا نہیں. بول کار کی حفاظت کی اتنی فکر کرتے، جب نادان ہاتھ لگاتا ہے تو آپ کا جوش اور آپ کا درد ابھرتا ہے. اور تمہاری عزتوں پر نادان نہیں، دانا جوان حملے کر رہے ہیں، اور ہمارے قوم کے مرد اور ذمہ دار خاموش بیٹھے ہیں. انہیں تو صرف ہاتھ لگایا، دوسرے تو پوری گاڑی چلا رہے. میرا اشارہ سمجھے. ہماری عزتوں کی اسٹیئرنگ میں بیٹھ گئے، ہماری عزتوں کی کرسیوں پہ قبضہ کر لیے. ہمیں احساس تک نہیں. پھر جاؤ تو رونا روتے ہیں، رونے سے کچھ ہونے والا نہیں. کام کرنا کام. بنگلور کا ایک محلہ 4 سال سے عجیب و غریب ہے. وہاں کے ذمہ دار، ابھی میں جا کر آیا 2 جمعہ پہلے، آپ بھی تھے نا. یہ میرے بنگلور کے ساتھی ہیں، بیانات ریکارڈ کرتے ہیں. پوچھ کر دیکھیں ان کو. بنگلور کے ایک محلہ، چھوٹا سا محلہ، کمیٹی بدلی، نئی کمیٹی آ گئی. اللہ اکبر، ایسا کام ہو رہا ہے. پوری رات مسجد کے صدر صاحب نہیں سو رہے، خالی گشت کر رہے. بیان کے لیے پولیس اسٹیشن جا کر پرمیشن پوچھے تو پولیس والا بولا اب تمہارے محلے پر ہم لوگوں کو اتنا کانفیڈنس ہو گیا، تم جب چاہے جتنا وقت چاہے آپ بیان کر سکتے ہیں. اب تمہارے محلے سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خالی 2-4 مہینے کی محنت. کام کرے تو نتیجے نکلتے. رو رے کچھ نہیں ہوگا. 3 جماعتیں کام کرو، عزتوں پر حملہ ہو رہا ہے. ہماری جوان بچیاں آ کر کہنے لگے حضرت عجیب حال ہے. کیا بھائی؟ میری بچی کو پڑھنے کے لیے فلاں گاؤں کو بھیجا حضرت. پڑھی کیا؟ پڑھی حضرت. پھر رو رہی گئی کیوں؟ وہ اس کے آشنیوں کے ساتھ مل کر پتہ نہیں حضرت میری کیسا بیٹی بگڑ گئی، میری بیٹی کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی ہے. میں دلت کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، برہمن کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، عیسائی کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہودی کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان کے گھر کی بات کر رہا ہوں، جس بچی کا باپ حاجی ہے. حاجی
تم کیا سمجھتے ہو عورتوں کو آزاد چھوڑ دیے؟ کیا ان کے پاس شراب کی لت نہیں ہے؟ گھٹکے نہیں کھا رہے جنت کی بات بیان کرتے کرتے یہاں تک آ گیا سگریٹ پی رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑی تربیت کرنے کا وقت آ گیا ہے، بیچ میں چند سال کیا چھٹے، ہماری پوری قوم باہر نکل گئی ہے۔ 3 جماعتیں بڑی محنت کرے، ایک سب سے پہلے بچہ ہو کہ بچی، ماں باپ اپنے بچوں پر بڑی محنت کرے، ذرا بھی غفلت نہیں۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں ماں باپ کو ان کی ذمہ داریاں بتاتا۔ میں حضرات علماء کرام سے اور یہ کیا کہتے ہیں یہ پی جی فاؤنڈیشن جو ہے، ایجوکیشن فاؤنڈیشن، یہاں کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر محنت کے میدان میں اتر جائیں آپ۔ یہ ایک جلسہ اس عنوان سے رکھے، ماں باپ کی ذمہ داریاں اور ان کے حقوق۔ شادی کر لیتا، سال ہونے سے پہلے نتیجہ بھی نکالا لیتا، باپ بن جاتا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اب میں باپ بن گیا، میری کیا ذمہ داری ہے نہیں معلوم۔ انہیں ذمہ داری کسے سمجھا معلوم؟ گھگو پیدا ہوتے کی نیکی، نام رکھنا، موزن صاحب کو بلا کو اذان دینا، بیٹی پیدا ہوئی تو جھانگری بانٹنا، بیٹا پیدا ہوا تو لڈو بانٹنا ہوگا ہوتا۔ ماں باپ اصل ذمہ دار ہیں، اور ماں باپ میں بھی ماں بہت اہم ذمہ دار ہے بچوں کی تربیت کے لیے۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں، نماز کے حساب میں تم پاس ہو جائے گی انشاءاللہ، روزے کے حساب میں تم پاس ہو جاؤ گی، زکوٰۃ اور حج کے حساب میں پاس ہو جاؤ گی۔ جہاں اللہ یہ سوال کرے گا تم سے کہ نماز پڑھی کی نہیں پڑھی، روزہ رکھی کی نہیں رکھی، زکوٰۃ دی کی نہیں دی، حج کری کی نہیں کری، وہاں یہ بھی سوال ہوگا کہ تو تیرے بچے کی تربیت کری کی نہیں کری۔ اس سوال کا تیرے پاس میری آپا جواب ہے۔ چوکنا رہو، چوکنا، ہوش میں آؤ، اپنی ذمہ داریوں کو معلوم کرو، محسوس کرو۔ اللہ رسول یہ بہت بڑے ذاتوں کا نام ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے معرفت کی بہت بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ میں ایک سادہ سیدھا جملہ بولتا ہوں، کم سے کم تم اپنے بچوں کے لیے تو اچھے بن جاؤ، اگر اللہ رسول کے لیے نہ صحیح اپنی اولاد کے لیے تو اچھے بن جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں 1-1.5 منٹ میں ادھوری بات ختم کر دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں پر ماحول کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر نہیں پڑتا، ہمارے بچوں پر سب سے پہلے اس کے ماں باپ کا اثر پڑتا ہے۔ ماں باپ کا ماحول کو کچھ نہ کہو، اگر آپ برا نہ سمجھے، یہ بچے بھی ماحول میں رہتے ہیں، یہ بچے بھی ماحول میں رہتے ہیں، یہ علماء بھی اسی ماحول سے مسجدوں تک پہنچے ہیں، مدرسے تک پہنچے ہیں۔ یہ جوانی میں یہ داڑھی رکھنے والا نوجوان جس ماحول میں آپ ہیں اسی ماحول میں یہ ہے، یہ نوجوان اسی ماحول میں ہے۔ ایسی بچیاں بھی ہیں الحمدللہ، بالغ ہونے کے بعد اب تک تہجد نہیں چھوٹی ہے، ان کی طبیعت کے تقاضے چھوڑ کر اسی ماحول میں ہیں۔ اب ان کے اندر تقویٰ کہاں سے آیا؟ کیا پیران پیر ڈائریکٹ لا کر دے دیے تقویٰ؟ ابو حنیفہ لا کر دے دیے، بایزید بستامی لا کر دے دیے؟ ان کے اندر جو یہ تقویٰ آیا، ہماری کچھ بچیوں کے اندر جو تقویٰ آیا ہے، خدا کی قسم ان کے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ 2 دن پہلے ایک آپا کا فون آیا، ایک ضروری مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں بیان سے فارغ ہو کر
نماز سے فارغ ہو کر دسترخوان میں بیٹھا، میسور کے پاس تھا پروگرام، وہاں پر بیٹھا، 9:30 تھے، مجھے فوراً نکلنا تھا، آدھے گھنٹے میں کھانا کھا کر نماز پڑھ کر نکلنا تھا۔ ایک اللہ کی بندی نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا کہ دیکھیے محترمہ، میں سفر میں ہوں، 10 بجے کے بعد آپ فون کر لیں، میں کار میں بیٹھا رہوں گا، انشاءاللہ بات کر لوں گا۔ تو اس اللہ کی بندی نے یہ جواب دیا، حضرت معافی چاہتی ہوں، میں کل انشاءاللہ آپ کو بات کر لیتی ہوں کہ میں 10 بجے کے بعد 2 وجہ سے فون نہیں کر سکتی۔ ایک میں نے اپنے اوپر قانون لگا لیا ہے کہ میں 10 کے بعد کسی کو فون نہیں کروں، اور دوسرا حضرت کہ میں 10 کے بعد جاگتی نہیں، میرا پورا گھر سو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس زمانے میں جن گھروں میں 10 بجے سو جاتے ہیں ان گھروں میں رحمت کا کیا کہنا۔ مجھے اللہ نے ایک سوال اسی وقت ذہن میں ڈالا، وہ اللہ کی بندی نے اظہار نہیں کیا، اللہ نے مجھے معلوم کرانے کے لیے ذہن میں سوال ڈالا۔ میں نے پوچھا کہ آپا، کیونکہ فون میں بڑی احتیاط سے بات کرنا پڑتا ہے، 9:30 10 کے بیچ کی گفتگو تھی، وتھ ریکارڈنگ ہے، اجازت کے ساتھ میں نے رکھ لیا۔ میں نے پوچھا ایسے ہی کہ آپا آپ 10 بجے 10:15 بجے سو جاتی ہیں، آپ کا گھر پورا سو جاتا ہے، صبح کو کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ تو اس اللہ کی بندی نے کہا، حضرت یہ طریقہ ہمارا نہیں، ہمارے ماں باپ کی تربیت کا ہے، میں بھی 4 بچوں کی اماں ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جب سے ہوش سنبھالی اس وقت سے دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا پورا گھرانہ تہجد کا پابند ہے۔ یہ زمانے میں 2022 میں اوپو، ویوو، سامسنگ کے دور میں میرے نابالغ بچے بھی تہجد گزار ہیں حضرت۔ میں نے کہا کہ کیوں تہجد نصیب نہ ہوگی جس گھر میں 10 بجے سو جاتے ہیں، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 6 گھنٹے کی نیند کے بعد تو آج کی سائنس کہتی ہے ہر سونے والا کتنی پکی نیند سویا تو بھی 6 گھنٹے کے بعد اس کی نیند میں ضرور فرق آتا ہے۔ ماحول 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 امریکہ کا ماحول خراب ہے، لیکن امریکہ میں کتنے ایسے لوگ ہیں نوجوان۔ ایک ساتھی جماعت دعوت و تبلیغ بنگلور کو آئی، امریکہ کی جماعت تھی، یہ عمر کے نوجوان، گورے گورے، یہ بڑی بڑی، وہ گورے جسموں میں وہ کالی داڑھی، وہ سر میں امامے، ہاتھ میں تسبیحاں، یہ اونچے اونچے ان کے توپ اور پیجامے۔ میں بھی ان سے ملاقات کی آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات، جب میں مسجد سبحانیہ میں خدمت کر رہا تھا، جماعت آئی تھی تو ان سے امریکہ کی جماعت انہوں نے دیکھا کہ کیا تقویٰ، کیا طہارت، قرآن بھی کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ان کی بات تھی مغرب کے بعد، میں بھی اس بات میں بیٹھا تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ دوستو تم بڑے خوش نصیب ہو، ہمارا تو امریکہ میں ہر وقت ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تمہارے ہاں تو بہت پردہ ہے، ہمارے ہاں تو بے حیائی ہے، پھر بھی اللہ کا کرم کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو نظر نیچے رکھ کر جاتے ہیں، واپس آنے تک ہماری نظریں نیچے رہتی ہے۔ ہر وقت ہماری مائیں نکلتے وقت ہمیں یہ نصیحت کر کے بھیجتی ہے، بیٹا ایمان کی نظر کی حفاظت کرنا۔ امریکہ میں نیک مائیں اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت نصیحت کر کے بھیجتی ہے، بیٹے ایمان اور عزت کی حفاظت، نظر کی حفاظت کرنا۔ ہماری گوکا کی اماں آتے وقت 2 کلو پنڈو لے کا، ہماری آپا شوہر جاتا ہے تو آتے وقت ایک فیئر اینڈ لولی لے کر آ، جاتے وقت نصیحت یہ کرو ایمان اور نظر کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے، یہ دعائیں کر کے بھیجو، آنے تک دیکھو کہ ان کے دل میں کتنا نور ہوگا۔ جیب میں دولت ہو کہ نہ ہو، سینے میں نور تو ہوگا۔ غرض میں بات کو یہیں روکتا ہوں کیونکہ مغرب کے بعد بھی اہم پروگرام ہے، نماز کا اور اذان کا بھی وقت ہے۔ 3 جماعتوں پر بڑی ذمہ داری آتی ہے، ایک جماعت ماں باپ کی، دوسری جماعت علماء کی،
اب علماء صرف 5 وقت کی امامت پر اپنی خدمت کا دائرہ محدود نہ کریں، میدان میں اتر جائے، نوجوان ساتھ دینے کے لیے تیار ہے آپ کا۔ اللہ کا واسطہ کہتا ہوں، کسی صدر اور سیکرٹری سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا پیاز کا ریٹ کم ہے، پنڈو کا ریٹ کم ہے، ہمیں نہیں چھوڑ، ہمیں نہیں رہے۔ قوم کی صحیح امامت کرنے والا کوئی ڈاکٹر لائر نہیں ہے۔ صاف صاف کہو کہ قوم کی حفاظت کرنا ہے، میدان عمل میں باہر نکلنا ہے۔ علماء کی جماعت کو اس وقت اور زیادہ محنت وسیع اور زیادہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ دوسری جماعت ہے، تیسری جماعت مساجد کے ذمہ دار حضرات، یہ بہت اہم بات ہے۔ مساجد کے ذمہ دار صرف صدارت کا لیبل لگا کر گلے میں ایسے پھرتے ہیں جیسے شیطان پکڑو تعویذ گلے میں ڈال کر پھرتا ہے، کام کچھ نہیں ہوتا ہے۔ معاف کرنا، معافی چاہتا ہوں، مجھے صاف بات کرنے کی عادت ہے، میں صاف بات کرتا ہوں۔ اگر آپ کام کرتے ہیں تو صدر بنیے، سیکریٹری بنیے، ممبر بنیے، ٹریزرر بنیے، قاضی بنیے۔ اگر آپ کے پاس کام کرنے کی طاقت اور صلاحیت اور ہمت نہیں ہے، استعفیٰ دے دیجئے، ایک عام مصلی کی طرح آ کر نماز پڑھ کر چلے جائیے، اللہ کے حساب اور کتاب سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں، آپ کو ایسے کام کرنا پڑے گا جیسے حضرت عمر رات میں پھر کر کام کرتے تھے۔ یہ 3 جماعتوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کھول کر بیان کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماں اور بہنیں ایک اعلان سنیں۔ ایک ساتھی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی ایک زبردست کتاب گھر جنت کیسے بنے لے کر آئے ہیں۔ کتاب کی قیمت بہت مختصر ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، جس میں میاں بیوی کے کیا حقوق، کیسے رہنا، کیا دعائیں، واقعات سب اس میں نقل ہیں۔ آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں خریدیں، پڑھیں، عمل کریں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔